بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ شارٹس فائر ہو رہے ہیں دونوں سائیڈ سے، اور جب میں کہہ رہا ہوں دونوں سائیڈ سے تو واقعی دونوں سائیڈ سے۔ ججز کا جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، جس طرح اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک جھوٹا نیریٹو بنایا ہوا تھا کہ یہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ صحافی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ سیاستدان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اسی طرح ایک جھوٹا بیانیہ تھا کہ کچھ ججز اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ وہ سارا بیانیہ عمران خان کو گولی مارنے کے بعد مٹی میں مل گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے شکست کھا گئی تھی، کیونکہ جب آپ کسی نہتے شخص کے خلاف ہتھیار اٹھا دیں تو یہ آپ کی شکست ہوتی ہے۔ ایک سیاستدان کو ہتھیاروں سے نہیں، نظریے سے، ڈائیلاگ سے یا سیاسی طریقے سے ہرایا جاتا ہے، جھوٹے کیس بنا کے نہیں، گولی مار کے نہیں ہرایا جاتا۔ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ہار کے بعد سارے مورے جو تھے میڈیا میں، ججز کے اندر، سیاستدانوں کے اندر، وہ سب کھل کے سامنے آ گئے۔ رضا ربانی جو رویا کرتا تھا فوجی عدالتوں پہ، وہ اس بلیٹنٹ مارشل لا پہ کمنٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو آپ کو بتاتا ہوں کہ شارٹس کیا فائر ہوئی ہیں۔ فائز عیسیٰ نے پھر ایک فیصلہ جاری کیا ہے تفصیلی، اور اس میں 6 رکنی بینچ نے جو چیف جسٹس کے اختیارات اور خاص طور پہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ کے حوالے سے جو حرکتیں کی گئی تھی ان کو ختم کیا۔ سنگل بندے نے فیصلہ جاری کیا اور اس 6 ججز کے فیصلے کو کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو غیر آئینی کہا، غیر قانونی کہا، اور سپریم کورٹ میں مزید تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جاری ہوا، اور مزے کی بات ہے کہ نہ صرف انگلش میں جاری ہوا بلکہ اردو میں بھی جاری ہوا۔ اس کے بعد اس کھیل میں ریٹیلیشن شروع ہوئی چیف جسٹس کی طرف سے۔ انف از انف، یہ میں آپ کے سامنے ریفریش کر رہا ہوں اس پیج کو، یہ دیکھیں، اور سب سے اوپر آپ کو لیٹسٹ ججمنٹ میں جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ نظر آ رہا ہے جو کل ہوا تھا۔ آج کا کوئی فیصلہ یہاں موجود نہیں ہے، یہ دیکھیں، یہ جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ ہے، صرف یہ موجود ہے یہاں پہ، جس سے کیا چیز سامنے آتی ہے کہ چیف جسٹس نے چیف آئی ٹی جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اس کو کہہ کے یہ ریموو کروایا ہے۔ کسی جج کا فیصلہ ایسے ریموو کروانا، اس کی شاید ہی کوئی نظیر ملتی ہو، لیکن کیونکہ اب دشمنی کھل کے کی جا رہی ہے، فائز عیسیٰ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ حکومت کی اس سازش کا حصہ ہے جس میں کوششیں کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس کو ہٹا کے اور جلد بازی میں فائز عیسیٰ کو بنایا جائے۔ اب میں بہت غور کرتا ہوں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، فائز عیسیٰ کا کیا مفاد ہے؟ ذاتی مفاد بھی تو ہوتا ہے نا، پیسے بھی ہو سکتے ہیں، بعد میں کسی عہدے کا لالچ ہو سکتا ہے، فیوچر میں صدر بنانے کا لالچ ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے نا ممکنہ طور پہ۔ شریف خاندان کی ہسٹری رہی ہے کیونکہ وہ کرتے رہے ہیں، رفیق تارڑ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ لیکن میں نے تھوڑا زیادہ ڈگ ڈیپ کیا تو مجھے کچھ سمجھ آیا، اور اس کے لیے آپ کو آج کا ایک پیڈ ٹرینڈ بھی دیکھنا پڑے گا جو صدیوں کے بیٹے کے حق میں ہو رہا ہے۔ یہ ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹاپ پہ ٹرینڈ دیکھیں، ٹرینڈ کیا ہے اس کو چھوڑیں۔ 47,900 ٹویٹ ہوئے ہیں اس ٹرینڈ میں۔ دوسرے نمبر پہ ٹرینڈ ہے الیکشن تو ہوگا، لیکن تیسرے نمبر پہ ٹرینڈ پہ غور کریں، پی ڈیجیٹل۔ کیا یہ پیپلز پارٹی کے ڈیجیٹل کا کوئی ٹرینڈ ہو رہا ہے؟ ان کی نمبر آف ٹویٹس پہ غور کریں، 47,900 اوپر ٹویٹ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جو ٹرینڈ ہے 48,900 اس کے ٹویٹس ہیں، جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی میڈیا سیل کر رہا ہے، لیکن جو ٹاپ کا ٹرینڈ ہے وہ نون لیگی میڈیا سیل بھی شامل ہے اس میں، اور وہ کر رہا ہے۔ پہلے تو میں یہ صدیوں کے بیٹے کو کہوں گا کہ اگر آپ کو اپنے لیے ٹرینڈ چلانے کے لیے نون لیگ کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور میں نے کچھ ٹک ٹاکرز کو بھی دیکھا ہے وہ بھی اس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں، اگر ٹک ٹاکرز اور نون لیگ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو بہتر ہے اپنی عوام سے صلح کر لیں۔ عوام آپ سے پیسے لیے بغیر ٹرینڈ چلائے گی، پہلے بھی چلاتی رہی ہے، آئندہ بھی چلائے گی۔ یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے آپ کو؟ اس وقت کچھ شخصیات اپنے ذاتی مفادات اور خوف کا شکار ہیں۔ ایک صدیوں کا بیٹا اور ایک فائز عیسیٰ بھی ان میں شامل ہیں۔ صدیوں کا بیٹا وہ لمٹ کراس کر چکا ہے عمران خان کی دشمنی میں کہ واپسی کا کوئی رستہ اسے نظر نہیں آ رہا۔ یہ غور کیجئے گا، جس طرح ایک پریس کانفرنس کی گئی جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور وہ پریس کانفرنس غیر سیاسی ہوتی تو پھر بھی قابل قبول تھی۔ اس پریس کانفرنس میں سابق وزیر اعظم کو نشانہ بنا کے باقاعدہ ان کی تضحیک کی گئی، صاف بتایا گیا کہ رجیم چینج آپریشن کے پیچھے اصل کردار کون ہے۔
یہ صدیوں کے بیٹے کی وہ تاریخی غلطی تھی جس کے بعد وہ غلطی در غلطی کر رہے ہیں کیونکہ انہیں واپسی کا رستہ نظر نہیں آتا. انہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان سب کو معاف کر سکتے ہیں، مجھے معاف نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے اس کا ڈیفنس میکینزم اس ٹائم ایکٹیو ہے اور وہ لوگوں کو مار رہا ہے، دھاڑ رہا ہے، قتل کے منصوبے بنا رہا ہے. جو بھی ہو رہا ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ ڈیفنس میکینزم ہے. سیلف ڈیفنس جو ہوتا ہے نا، وہ جاگا ہوا ہے اپنی ذات کو بچانے کے لیے. یہ میں نے اس کا حوالہ کیوں دیا ہے کہ یہی بات قاضی پہ بھی فٹ ہوتی ہے. قاضی کو خطرہ یہ پڑا ہوا ہے کہ عمران خان کی جتنی مقبولیت ہے یہ 2/3 اکثریت سے آ جائے گا. جب یہ 2/3 اکثریت سے آ جائے گا، عمران خان آئین میں ترامیم کر سکے گا. اگر وہ آئین میں ترامیم کرے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا دے آئین کے اندر، اور عمر عطا بندیال صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے آٹومیٹیکلی. اگر ایج بڑھ جاتی ہے، اگر آئین میں ایسا کچھ لکھ دیا جاتا ہے کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج 65 ہے، فار ایگزامپل ایک قانون سازی کی گئی نا کہ جرنیلوں کی ریٹائرمنٹ کی ایج 64 سال کر دی گئی، کی گئی نا، ججز کی اگر 65 کر دی جائے تو عمر عطا بندیال صاحب کنٹینیو کر سکیں گے اگلے کئی سال تک. اور اس کو یہ خطرہ پڑا ہوا ہے کہ اس دوران میری چھٹی ہو جائے گی سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے. اگر کوئی مسنگ ججز ہیں تو جب عمران خان کی حکومت آئے گی تو چیف جسٹس کے ساتھ مل کے وہ اپنا 1 یا 2 ججز کی اگر کمی ہے تو وہ بھی لے آئیں گے، اور سپریم کورٹ میں اتنی اکثریت ہو جائے گی کہ بڑا مشکل ہو جائے گا میرے گروپ کے لیے اپنی کوئی بھی بات منوانا یا کوئی بھی فیصلہ دینا اور اپنے ماسٹرز کو سرو کرنا. ماسٹرز کون ہے؟ آپ ماسٹرز نون لیگ نہیں ہے، یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے. ماسٹرز پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے، یہی آپ کی غلط فہمی ہے. ماسٹر وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے یہ اینٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. 5th جنریشن وار کی یہ پیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اطہر من اللہ اور قاضی جیسے جج الیکشن روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہی فیصلوں میں حوالہ دے رہے ہیں کہ اس ملک میں مارشل لا لگ گئے عدلیہ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے. عدلیہ نے ان کی توثیق کی. یہ 5th جنریشن وار کی پیک ہے. یہ جب بھی اپنے خلاف بات کرواتے ہیں نا مارشل لا کے، بنگلہ دیش کے حوالے سے، تو یہ اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں سے کرواتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب نواز شریف کہتا ہے نا کہ باجوہ صاحب آپ کو حساب دینا پڑے گا، تو باجوہ صاحب کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کوئی نظریاتی بندہ نہیں ہے، اسے ڈیل کر لیں گے، یہ چپ کر جائے گا. جب عمران خان کہتا ہے نا کہ یہاں پہ قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے، تو انہیں پتا ہے ہی مینز بزنس، اور اگر وہ آ گیا اور قانون کی بالادستی قائم کر دی تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہمارا کنٹرول ختم ہو جائے گا، ہمیں ریلنکوش کرنا پڑے گا جو 75 سال سے ہم نے پورے سسٹم کو کیپچر کیا ہوا ہے. یہ فرق ہے عمران خان میں اور باقی صاحب میں. تو یہ جو سارے لوگ قاضی سائیڈ پہ کھڑے ہیں، جتنے ججز، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں. وہ مورے جو بوٹوں کے نیچے سے چمکاتے ہیں. یہ تکلیف دہ چیز ہے لیکن یہ سچ ہے. اور آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ججز جن کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے جج ہیں، بنایا نون لیگ نے تھا کہ جاد الحسن اسٹیبلشمنٹ کا جج ہے، مظاہر علی اکبر اسٹیبلشمنٹ کا جج ہے، یا آج سے پہلے کے کچھ ججز کی جو بات ہوتی ہے جو ریٹائر ہو گئے ہیں، پتا چلتا ہے کہ یہ وہ ججز تھے جو اسٹیبلشمنٹ کی بات نہ تب مانتے تھے نہ اب مانتے ہیں. بغلول اپنے انٹرویو میں یہ آن ریکارڈ کہہ چکا ہے کہ میں نے کوشش کی بچانے کی نواز شریف کو، میں نے اسے مشورے بھی دیے کہ تم کیسے بچ سکتے ہو نالی سے، لیکن ججز ڈٹ کے انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم ججز کو انفلوئنس نہیں کر سکے. یہ بغلول آن ریکارڈ کہہ چکا ہے. اس کا مطلب ہے وہ ججز، وہ چند ججز تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے کیس سنے میں نہیں تھے، انہوں نے تب بھی نواز شریف کے حوالے سے فیصلہ ٹھیک دیا، اور آج بھی ان میں سے اگر 1-2 ججز بچ گئے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ جس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں پہلی بار آئین بچانے کے لیے کوئی جج کھڑا ہوا ہے یا چیف جسٹس کھڑا ہوا ہے، تو سپریم کورٹ کے اندر سے ہی اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. سیاسی جماعتوں کا تو کردار ہمیشہ سے یہاں پہ کٹ پتلیوں والا رہا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلیاں ہیں جن کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ اس ملک پہ حکومت کرتی رہی ہے پچھلے 40-50 سال سے. بیچ میں بھٹو نے اپنا حق ذرا زیادہ مانگنا شروع کر دیا تھا، تھوڑا کنٹرول زیادہ مانگنا شروع کر دیا تھا، تو اسے نشان عبرت بنا دیا. عمران خان نے قانون کی بالادستی کی بات کی تو اس پہ گولی چلا دی. اب بھی اسے چھوڑیں گے نہیں، کوشش پوری ہے، باقی اللہ بچانے والا ہے. یہ المیہ ہے پاکستان کا. تو جو فائز عیسیٰ صاحب نے نوٹ دیا ہے اور جو اطہر من اللہ صاحب نے کارروائی ڈالی ہے 27 تاریخ کا فیصلہ لکھتے ہوئے، ان کو 1 مارچ کے فیصلے کا پتا تھا کہ یہ 3-4 سے ہوگا. یہ تو ولی اللہ بن گئے ہیں، ان کو تو وہ چیزیں پتا چلنا شروع ہو گئی ہیں جو عام انسان کو پتہ ہی نہیں چل سکتی. میں یہ تو نہیں کہوں گا غیب کرم کہ وہ تو صرف اللہ کو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی کشف نے بھی ہوتا ہو تھوڑا سا.
4 दिन बाद कितने जजेस ने हक में और कितने ने खिलाफ फैसला देना था, अतर मीन अल्लाह साहब को 4 दिन पहले पता चल के वो अपने तफसीली फैसले में लिख रहे हैं। आइन और कानून का मजाक उड़ा के रख दिया अतर मीन अल्लाह साहब ने और काजी फायद ईसा ने। अतर मीन अल्लाह साहब से मेरा सिंपल सवाल है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन ना करवा के अवाम का बुनियादी हक छीना गया हो, आइन को तोड़ा जा रहा हो, या आइन तोड़ा जा रहा है और टूट गया आइन, 4-5 दिन रह गए और इलेक्शन तो नहीं हो सकते, आइन टूट गया, क्या ये जरूरी इनफ रीजन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे? उस वक्त जब माला फाइडी नजर आ गई थी कि एक अदालत ने 14 दिन की तारीख दे दी थी, दिन गुजर रहे थे, दिन तो ऑलरेडी ऊपर हो चुके थे, 90 दिन का टाइम पास हो रहा था, इलेक्शन शेड्यूल का टाइम गुजर रहा था और अदालत तारीख पे तारीख दे रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन समझौता लेना पड़ा और आप उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपको मुतालबा यह करना चाहिए कि इस रवायत को हम ऐसे खत्म करते हैं कि एक लार्जर बेंच बनाया जाए कंसेंसस के साथ, या फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए कंसेंसस के साथ, और जो कासिम सूरी की रूलिंग खत्म की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ये तय कर ले कि आइंदा हम कभी भी पार्लियामेंट के अंदर दखल नहीं देंगे, वो ठीक थी या गलत थी, सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं हो। कि यही अतर मीन अल्लाह साहब आपका सारा आर्ग्यूमेंट है कि पार्लियामेंट को मामलात अपने खुद तय करने चाहिए, अदलिया को बीच में नहीं घुसना चाहिए, यही आर्ग्यूमेंट है। काश आप अपने नोट में ये लिख देते कि हमें पीछे जाना चाहिए और उसको हमें कलअदम करार देना चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा होता। वहीं से शुरू करें खेल कि पार्लियामेंट के अंदर ट्रांसग्रेस पहली बार अदालत ने किया इस तरह, ये उस टाइम भी गलत था, ये आइंदा भी गलत होगा। अगर वो खत्म हो जाता है फैसला तो क्या होगा, पूरा मुल्क इलेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि वो रूलिंग अगर कायम रहती है तो इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी थी, सदर ने दस्तखत कर दिए थे, पूरा मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। ज़ाहिर है कि साल की डिले के बाद जाएगा, लेकिन इलेक्शन में जाएगा पूरा मुल्क। ये बेहतरीन तरीका है, अगर आप करें तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी भी मैं ये कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान में जमहूरियत बचाना चाहते हैं, मुझे काजी साहब को तो पता है उनको पर्सनल वेंडेटर है इमरान खान के साथ, और कुछ और जजेस का भी शायद होगा, लेकिन अगर कोई जजेस जमहूरियत बचाना चाहते हैं, ये वाहिद रास्ता है आपके पास, लार्जर बेंच 10 जजेस का 11 का या फुल कोर्ट बनाएं और कासिम सूरी वाली रूलिंग का जो फैसला था वो कलअदम करार दें। वो रूलिंग ठीक थी या गलत थी, लेकिन आर्टिकल 69 आपको मना करता है कि पार्लियामेंट के अंदर आप नहीं जा सकते प्रोसीडिंग्स के, आप कैसे चले गए? और अब आप कह रहे हैं जी कि वो ठीक था लेकिन ये गलत है। तो ये सारा कुछ अवाम के सामने है, अवाम सब देख रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बना दें फुल कोर्ट, अवाम को भी तो नजर आए ना कि कौन कितना मुनाफिक है। लेकिन मसला ये है कि ये इतने मुनाफिक हैं, ये वो कर गुजरेंगे जो हम सोच नहीं सकते, और उसके बाद क्या होगा, ये अगले 2-3 साल के लिए मार्शल लॉ लगा देंगे। जुडिशल मार्शल लॉ मदद करेगा सिविलियन हाइब्रिड मार्शल लॉ की। तो अवाम का तो नुकसान है भाई, हमें देखने से क्या फायदा, हमें ऑलरेडी पता है कौन मुनाफिक है कौन नहीं। इसलिए किसी सूरत भी चीफ जस्टिस गिव अप मत कीजिएगा। इतलात आ रही हैं कि चीफ जस्टिस की अपने कुछ जजेस से मुलाकातें हुई हैं कल या परसों, अहम है बहुत ज्यादा। देखते हैं कि क्या फैसला होता है, क्या फुल कोर्ट की तरफ मामला जाते हैं या चीफ जस्टिस स्टैंड लेके आगे कोई कार्रवाई करते हैं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।